بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکب قریشی، ربیع الاول کی خصوصی پروگرام ہوا سے فاطمہ کے ساتھ۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو مسلمانوں کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی مشہور خاتون حضرت آسیہ علیہ السلام بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ مصر تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام بنت مزاحم ایک بہت ہی نیک، پارسا اور ہمدرد خاتون تھیں۔ شاہی خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود غریبوں اور مساکین کی ہمدرد، مال و دولت کی کثرت کے باوجود تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی ان میں۔ تاریخ میں ان کو ام المساکین کے نام سے کہا جاتا ہے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت آسیہ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ختیجہ عزیز صاحبہ، جن کا تعلق شہید بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی پشاور سے ہے، اور ہمارے ساتھ کچھ طالبات بھی موجود ہیں۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ اب ظاہر ہے وہ فرعون کے ڈر سے، کیونکہ فرعون اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کو مار رہے تھے، جس سے ان کے تخت و تاج کو خطرہ تھا۔ تو آپ سے سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ پانی میں بھی تو برابر کا خطرہ تھا، پھر انہیں ایسا کیوں کرنا پڑا؟ بہت شکریہ کوکب، بہت ہی مثالی خاتون کے نام سے آج کا پروگرام موسوم ہے۔ آپ کے سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت یقیناً چونکہ جادوگروں کے کہنے پر فرعون مصر جو تھا اس کو یہی لگا تھا کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کرنا جو ہے وہ لازمی ہے، کیونکہ اس سے ان کو تاج و تخت کو جو ہے وہ خطرہ تھا۔ ایک ماں کی حیثیت سے ان کو اسی میں زیادہ گنجائش لگی، کیونکہ مارنا تو انہوں نے تھا، اور اس بادشاہ کے بارے میں قرآن پاک نے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ بہت ہی سنگ دل بادشاہ تھا۔ تو اس کی سنگ دلی کو دیکھ کر وہ تو کنفرم تھا، وہ تو یقینی تھا کہ ان کا جو ہے وہ قتل ہوگا، لہٰذا ایک ماں کے لیے اس میں زیادہ گنجائش تھا، اور وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی، یہ ایک طریقہ، اور یہ جو تھا یہ ایسے ہی تو نہیں ہوتا، یہ سب مشیت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ان کے طرف جو ہے وہ ہو جاتا تھا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے اس کو کیا ہے کہ اس میں ایک گنجائش ہے بچنے کی۔ تو اب وہ صندوق جو ہے پانی کے راستے بادشاہ کے محل تک پہنچا اور حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس کو ڈسکور کیا، اور جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ پڑا ہوا تھا۔ تو اس بچے کو دیکھنے کے بعد ظاہر ہے ان کا تو دل بہت زیادہ ایک نرم ہو گیا، اور انہوں نے اس کو فرعون سے بچانے کی حد درجہ کوشش کی ہوگی۔ تو فرعون کو انہوں نے کیا جواز پیش کیا کہ اس بچے کو نہ مارا جائے؟ وہ جواز کیا تھا؟ سب سے پہلے تو قرآن پاک نے اس کا بڑا ایک خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے کہ جب یہ فرعون اور ان کی زوجہ حضرت آسیہ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر دریائے نیل کے کنارے پر موجود تھی، جہاں سے وہ نہر جو ہے وہ محل کی طرف نکل رہا تھا، تو جب بچے کو اٹھا کر بادشاہ نے اپنی رعایا سے کہا، اپنے ان سے ملازمین سے کہا کہ اس کو سامنے لے کر آئیں، اور بچے کا جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑا خوبصورت بچہ جو ہے وہ جب کو دیکھتی ہیں تو حضرت آسیہ علیہ السلام کی فہم و فراست اور اسے جو عقل مندی انہوں نے یہ کی کہ ان کو دیکھ کے انہوں نے ان کے الفاظ جو ہے جو قرآن نے کیے کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کا ٹنڈک ہے۔ تو بدبخت اور سنگ دل بادشاہ نے اس طریقے سے اس کو کہا ہے کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی رکھ لیں، لیکن ان کی ایک بیوی کی جو الفاظ ہے اس کا اثر ان کے دل پہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بادشاہ تھا اس کے دل پہ جب اثر یہ ہوا، اور اس نے اس کو پھر ان کو مختلف جوازیں بھی پیش کی کہ یہ جو بچہ ہے یہ سال سے کچھ زیادہ کا لگ رہا ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ
مطلب آپ نے تو انہی بچوں کو قتل جو کرنا نیو ہے بورن ہیں جو اسی سال پیدا ہونے والے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دریا میں سے گزر کے آیا ہے تو آپ کے اس علاقے کے نہیں بلکہ پتہ نہیں کسی کہاں اور سے علاقے کا کسی ہے۔ اور علاقے کا، تو اس قسم کے جو الفاظ کی حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زبان میں ایک تاثیر پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بادشاہ کے دل پہ اثر ہوا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے ہم اپنی طالبات کی طرف آئیں گے، اگر ان کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں ڈاکٹر صاحبہ سے کرنے کے لیے۔ میرا نام عارق حجاز ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے والا، کیونکہ وہ ایسے نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی پیارے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی محبت کرنے والے جو ہے نبی ہیں، تو ان کو کوہی طور پر وہ جا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو طالبات، اور کوئی مزید سوال ہے آپ کے ذہن میں جو آپ ڈاکٹر صاحبہ سے کرنا چاہیں؟ یہاں سے کون کریں گی؟ میرا نام خدیجہ ہے اور میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ بیٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام، یہ شرف بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کو ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی حضرت آسیہ علیہ السلام نے رکھا، اور یہ اس کی نسبت جو ہے وہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں بہا دیا گیا تھا اور ان کو جب جہاں سے ان کو نکالا جا رہا تھا تو ایک درخت اور پانی کے درمیان میں سے ان کا جو صندوق تھا اس کو اٹھا لیا گیا تھا، تو اس نسبت سے موسیٰ یعنی قطبی جو مصر کی جو ایک زبان ہے قطبی زبان، اس کے مطابق جو ہے مو کا مطلب ہے پانی اور سا کا مطلب ہے درخت، تو موسیٰ ان کا نام جو ہے یہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے رکھا تھا۔ اچھا، ایک اور واقعے کے بارے میں آپ سے ہم تھوڑا تفصیل جاننا چاہیں گے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی شہادت کا جو واقعہ تھا فرعون کے ہاتھوں، اور حضرت آسیہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے دعا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اس بارے میں ہمیں تھوڑی تفصیل بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایک نبی کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پر ایمان رکھنے کی جو تبلیغ ہے وہ شروع کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا کام شروع کیا اس طریقے سے تو حضرت آسیہ علیہ السلام کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے بھی ایمان قبول کیا، اور وہ ایمان کی قبولیت اس طرح سے ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیونکہ بے شمار معجزات تھے، جس میں ہاتھ کو وہ نکال لیتے تھے تو وہ سفید ہو جاتا تھا، روشن ہو جاتا تھا، تو اس طرح بہت ساری معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو ایک دفعہ فرعون مصر جو تھا اس نے یہ ایک ترکیب سوچی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ملامت کر دیا جائے، تو بہت سارے جادوگروں کو وہ اکٹھا کیا اور ان کی معجزات کے مقابلے میں ایک مقابلہ جو ہے وہ کرا دیا گیا۔ اس مقابلے کو دیکھنے کا شرف جو ہے یہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو بھی ملا، اور حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جو مقابلہ ہوا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق ہے اور وہ نبی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو حضرت آسیہ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، اور اس طریقے سے جو ہے حضرت آسیہ علیہ السلام نے بہت عرصے تک جو ہے اپنا یہ ایمان جو ہے وہ چھپائے رکھا، فرعون کو نہیں بتایا، اور ان کے ڈر سے، جی بالکل، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پیروی کرتی رہی اور ان کو جو ہے ان کا خیال رکھتی رہی۔ تو ایک وقت چونکہ یہ ایک ایمان جو ہے یہ ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کو ہمیشہ کے لیے چھپایا نہیں جا سکتا، لہٰذا حضرت آسیہ علیہ السلام جو ہے ان کے ایمان جو ہے جب اس کی وہ واضح ہو گیا ہے لوگوں پہ، تو ان کی ایمان کے عیاں ہونے اس پر جو ہے ان پر فرعون مصر چونکہ بہت ہی سنگ دل بادشاہ تھا، ان کی طرف سے جو ہے وہ بہت ساری اس طرح کی ترکیبیں انہوں نے کی کہ ان کو ایمان سے ہٹایا جائے، لیکن بہت ساری ترکیبوں کے باوجود ایک صورتحال یہ بنی کہ حضرت آسیہ علیہ السلام جو ہے وہ ایک پاک باز اور ایماندار اور مضبوط خاتون تھی، تو انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا،
اور اس طریقے سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی ہی سزا میں ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بہت سارے مظالم کر دیے گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ فرعون نے مصر نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ ان کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کو جو ہے وہ 4 میخوں کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دیا گیا، مطلب اور اذیت کے ساتھ اذیت کے ساتھ، جی بالکل. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ملازمین کو حکم دیا کہ ایک چٹان کو، ایک بہت بڑے پتھر کو لا کر ان کی سینے پر رکھ دیا جائے. تو بہت ساری تکالیف سے ان کو گزارا گیا، لیکن کوئی ترکیب نہیں بن رہی تھی. تو قرآن نے اس طرح کے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پھر حضرت آسیہ علیہ السلام، کیونکہ اتنی یہ تکلیف دہ واقعہ ہے کہ اس میں حضرت آسیہ علیہ السلام نے جو ہے اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے ظالموں سے کے ظلم سے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کے لیے جنت میں، کیونکہ ان کی دعا ہے کہ ان کے لیے جنت میں کہ گھر بنا دیا گیا، اور یہی دعا ان کی قبول ہوئی، اور اس طریقے سے ان کا روح جو ہے وہ قبض ہوا اور ان کو شہادت نصیب ہوئی. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے میرا یہ بھی ایک سوال ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کا نسبت ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث جو ہے وہ مروی ہے، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کا وقت تھا نزاع کا، اس کے وقت جو ہے وہ ان کو یہ بتایا، کیونکہ ایک تکلیف دہ وقت تھا. تو اس وقت ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں میرا نکاح آپ کے ساتھ کیا جائے گا، اور مریم بنت عمران کے ساتھ کیا جائے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن ہے کلثوم ان کے ساتھ کیا جائے گا، اور حضرت آسیہ بیوی کے ساتھ کیا جائے گا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس کی خبر دی گئی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں. تو ان کے ساتھ یعنی نسبت یہ ہے کہ یہ دور تو کافی اس کے درمیان دنیاوی لحاظ سے زیادہ ہے، لیکن جنت میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا نکاح کیا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو یہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ تورات کس زبان میں نازل ہوئی، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے؟ تورات جو ہے وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے تورات اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. جی اچھا. دوسرے کہ تورات کے ماننے والے آج کل کس مذہب کے لوگ ہیں؟ یہودیت جو ہے وہ تورات کے ماننے والے ابھی بھی موجود ہے، اور مسیحی برادری میں بھی ان کو وہ بھی تورات کو مانتے ہیں، اور یقیناً ہم بھی مسلمان بحیثیت ہے، ہم بھی تورات پہ جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے. لیکن جو ابھی ہم نے بات کی نا، تو تورات پہ ہمارا بھی ایمان ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمارے تمام سوالوں کی بہترین وضاحت کی. ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ، اور تمام طالبات کی پارٹیسپیشن کا بھی شکریہ. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین، ہمیں اب اجازت دیجیے. کل اسی ٹائم اسی چینل پر دوبارہ حاضر ہوں گے ہوا سے فاطمہ کے ایک اور خصوصی پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.